ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المکرم کی جمعہ کا ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں جو آپ اگر کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے رزق کی کثرت پوری زندگی فرمائے گا، رزق کی کمی آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ اور یہ آپ شعبان کے ہر جمعے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی جمعے میں کر سکتے ہیں، یہ جمعہ کے دن یا رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا اور آپ حیران ہوں گے، ایسے دولت آپ کو ملے گی اور ایسے آپ کی ضروریات پوری ہوں گی کہ آپ کو ٹینشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ جمعہ کے دن خاص طور پہ انوارات کی کثرت فرماتا ہے، اور جو شعبان کا جمعہ ہے اس کو ضائع مت کریں۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا زیادہ قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور اس دن کو لوگ اکثر جو ہے جمعہ کے خطبے کے ٹائم مسجد میں جاتے ہیں، عربی کا خطبہ سنا بس سلام پھیرا اور بھاگے۔ یہ برکت کے لیے نہیں ہے دن، اس طرح کے کاموں سے۔ پھر کہتے ہیں جی زندگی میں بہت بے برکتی ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جی میں بزنس کرتا ہوں اور اتنا اچھا بزنس ہوتا ہے پھر ایک دم نقصان بڑا آ جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ عربی کا سننے کے لیے آخر میں جاتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں مسجد سے۔ تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چل گئی یہ بات؟ میں نے کہا میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں نے آزمایا ہے۔ جو بندہ خطبے کے ٹائم اپنی روٹین بنا لیتا ہے کہ عربی کے خطبے کے ٹائم تھوڑا خطبہ گزر گیا، تھوڑا سا مل گیا، بس سلام پھیرا، ادھر نماز دعا بھی نہیں کی اور بھاگا مسجد سے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے گھر آ کے تو ایسے جلد بازی کر رہا ہے۔ پھر اس کی سب سے قیمتی چیز دو ہیں، ایک ایمان پر خاتمہ اور ایک رزق ضروریات زندگی۔ اللہ یہ دونوں اس سے دوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، جیسے حرم میں ہوتا ہے، حرمین شریفین میں لوگ فجر کے بعد اشراق کے بعد جا کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا ہی آپ کا نماز کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے۔ آپ پاکستان ہمارا جو بر صغیر کا کلچر ہے، اس میں آپ چلو کم سے کم اذان اول جو ہوتی ہے، اب ہمارے یہاں 12:30 بجے ہوتی ہے، تو آپ اس ٹائم چلے جائیں، جا کے تھوڑا سا درود شریف پڑھیں، وظائف پڑھیں، پھر بیان سنیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دعا ساتھ کریں، پھر اپنے سنتے پڑھ کے آرام سے جائیں۔ 8 دنوں میں ایک دن تو 2 گھنٹے دے اللہ کے گھر میں، اور یہ وظیفہ اس وقت کر لیں جو میں نے کہا ہے، جو آپ اذان اول اور بیان کے دوران جٹائے جائے۔ پھر آپ رزق کی بہاریں دیکھیں، ضروریات پوری ہوتی دیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں لوگ بھاگتے نہیں ہیں، دعا کر کے بیان سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سلام پھیر کے دعا کر کے آرام سے جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مجھے لوگوں نے کہا جی ہم نے جب سے آپ کے کہنے پر اس طرح شروع کیا، اللہ نے ہم پر رزق کی کثرت کر دی، ہمارے پورے ہفتے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ 2 گھنٹے، میں کہتا ہوں بس 2 گھنٹے ہفتے میں اللہ کو دیں مسجد میں، جمعے کو آرام سکون سے پڑھیں، بیان سنیں، بھاگے نہیں، پھر آپ دیکھیے کیا بہاریں آتی۔ آپ وہ اذان اول اور بیان کے دوران جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آگے پیچھے بھی کسی ٹائم میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم افضل ترین ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اگر اس ٹائم پورا نہ ہو، آدھا اس ٹائم پڑھ لیں، آدھا سلام پھیر کے دعا کے بعد پڑھ لیں، یا پورا آپ دعا کے بعد پڑھ لیں، یا دعا سے بیان سے پہلے پڑھ لیں، یا صبح و شام کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی اس طرح۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو رزق کی کثرت کرے گا، دولت کے انبار لگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔